بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز علماء کرام، آج ہم المنطق للمظفر دوم کا سبق نمبر 57 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قاعدہ نقض تام اور نقض موضوع کے دوسرے حصے کو۔ کل کے درس میں ہم نے نقض تام اور نقض موضوع دونوں کے قواعد کو بیان کیا۔ اس کے بعد مصنف نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے معصورات اربع آتی ہیں، البتہ ان میں سے صرف دو موارد ایسے ہیں کہ جن کا نقض تام اور نقض موضوع ہو سکتا ہے، یعنی موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ، البتہ موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کو انشاءاللہ بحث کے آخر میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ کل ہم نے موجبہ کلیہ کو بیان کیا، آج سالبہ کلیہ کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سالبہ کلیہ کا جو نقض تام ہوگا وہ سالبہ جزیہ ہوگا، اور سالبہ کلیہ کا جو نقض موضوع ہوگا وہ موجبہ جزیہ ہوگا۔ مثال جیسے لا شیء من الحدید بے ذہب، یہ سالبہ کلیہ ہے، اس کا جو نقض تام کیا ہوگا؟ بعض الحدید لیسا بلا ذہب، بعض لاحدی جو ہے وہ لا ذہبی نہیں ہوتے۔ اب آپ نے غور کرنا کہ یہاں پہ یہ سالبہ کلیہ ہے، اس کا جو نقض تام ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے کہ بعض الحدید لیسا بلا ذہب، یعنی سالبہ جزیہ کی صورت میں آ رہا ہے۔ اور جو اس کا نقض موضوع ہوگا وہ ہوگا بعض الحدید ذہب، یعنی موجبہ جزیہ کی صورت میں ہوگا۔ اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے مصنف جو ہے وہ قیاس مساوات سے مدد لیتے ہیں، البتہ جس طرح ہم نے گزشتہ استدلالات بیان کیے تھے یہ بھی ویسے ہی ہوگا، یعنی یہ استدلال بھی ہمارا 3 مراحل کی صورت میں ہوگا۔ پہلے مفروضہ کو بیان کریں گے، پھر مدعا کو بیان کریں گے، اور آخر میں برہان قائم کریں گے کہ جس طرح ہم نے کہا تھا مفروضہ صادق ہے تو مدعا بھی صادق ہوگا۔ مدعا صادق کیوں ہوگا؟ اس کے لیے ہم برہان سے پھر قیاس مساوات کے ذریعے مدد لیں گے۔ پہلا مرحلہ کہ لا شیء من الحدید بذہب، یہ ہمارا سالبہ کلیہ کہ جس کو ہم یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارا اصل قضیہ ہے، جو ہمارا مفروضہ ہے، فرماتے ہیں یہ مفروضہ ہو جائے گا، یہ قضیہ صادقہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہمارا جو مدعا ہے، فرماتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کے مدعا، جس طرح ہم نے کل موجبہ کلیہ میں کہا تھا کہ موجبہ کلیہ میں ہمارے پاس دو طرح کے مدعا ہے، ویسے ہی سالبہ کلیہ میں بھی ہمارے پاس دو طرح کے مدعا، ایک نقض تام کا مدعا اور دوسرا نقض موضوع کا۔ نقض تام کا بعض اللہ حدید لیسا بلا ذہب مطلوب اول ہو جائے گا، اور نقض موضوع کیا ہو جائے گا؟ بعض اللہ حدید ذہب موجبہ جزئیہ، یہ مطلوب دوم ہو جائے گا۔ اب آ جائے گا تیسرا مرحلہ، فرماتے ہیں اس میں ہم گزشتہ کے معنی جو ہے وہ طریقہ تحویل اصل یا قیاس مساوات سے مدد لیں گے۔ استدلال کیا ہے؟ استدلال یہ ہے کہ اگر سالبہ کلیہ یعنی لا شیء من الحدید بذہب یہ قضیہ صادق ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کا عکس مستوی بھی صادق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلما صدق الاصل صدق عکسہ المستوی، جب اصل صادق ہوگی تو اس کا عکس مستوی بھی صادق ہوگا، تو بس اس کا عکس مستوی کیا ہوگا؟ چونکہ یہ سالبہ کلیہ ہے اور سالبہ کلیہ کا عکس مستوی بھی سالبہ کلیہ ہی ہوتا ہے، بس لا شیء من الذہب بے حدید، یہ سالبہ کلیہ اس کا عکس مستوی ہو جائے گا۔ جب یہ عکس مستوی صادق ہوگا تو فرماتے اس کا عکس نقیض موافق بھی صادق ہوگا، یعنی اس عکس نقیض موافق کا صادقہ ہونا عکس مستوی کے صدق پر موقوف ہے، اور عکس مستوی کا جو صدق ہے وہ خود اصل قضیہ پر موقوف ہے۔ پس فرماتے اس کا عکس نقیض موافق بھی صادقہ ہوگا، یعنی سالبہ جزئیہ، کیونکہ یہ ہمارے پاس سالبہ کلیہ ہے اور سالبہ کلیہ کا جو عکس نقیض موافق ہوگا وہ سالبہ جزئیہ ہوگا۔ پس بعض اللہ حدید لیسا بلا ذہب، یہ جو سالبہ جزئیہ جو ہمارا مطلوب اول ہے یہاں پر ثابت ہو جائے گا، یعنی منقوضۃ الطرفین، جس کو ہم نے کہا تھا ہمارا مدعا اول ہے، ہمارا مطلوب اول ہے، وہ یہاں پر ثابت ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے کیا کیا؟ یہاں پہ ہم نے اصل قضیہ کا عکس مستوی لے کر آئے، پھر عکس مستوی کا عکس نقیض موافق لے کر آئے، بس ہمارا قضیہ مطلوب ہمیں حاصل ہو گیا مطلوب اول۔ فرماتے یہ جو ہمارے پاس عکس نقیض موافق آیا ہے سالبہ جزئیہ کی صورت میں بعض اللہ حدید لیسا بلا ذہب، فرماتے اگر یہ قضیہ صادقہ ہو تو اس کا نقض محمول بھی صادق ہو۔ دیکھیں یہاں پر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نقض محمول سے مدد لے رہے ہیں نقض موضوع کو ثابت کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ بس یہاں پہ نقض محمول جو ہے وہ اصل باب کی حیثیت رکھتا ہے، مرجع اور مصدر کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرماتے پس جب یہ صادق ہوگا تو اس کا نقض محمول بھی صادق ہوگا، یعنی موجبہ جزئیہ، اور موجبہ جزئیہ کیا ہوگا؟ بعض الحدید ذہب، بعض لاحدید جو ہے وہ ذہب شمار ہوتے ہیں۔ پس فرماتے ہیں ہمارا مطلوب دوم بھی ثابت ہو جائے گا، یعنی منقوضۃ الموضوع یہاں پر ثابت ہو جائے گا۔ یہ تو بات ہوگی مکمل کس کی؟ سالبہ کلیہ کی، کہ سالبہ کلیہ کا جو نقض تام ہے وہ سالبہ جزئیہ ہوگا، اور سالبہ کلیہ کا جو نقض موضوع ہوگا وہ موجبہ جزئیہ ہوگا، جس کو ہم نے
قیاس مساوات سے ثابت کر دیا۔ آگے بات آگئی موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ، تیسرا اور چوتھا، فرماتے ان دونوں معصورات کا نقض تام اور نقض موضوع لازم الصدق اور دائم الصدق نہیں ہوتا، یعنی اگرچہ ان کا نقض ہوتا ہے، نقض تام اور نقض موضوع ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی صادقہ ہو اور ہر حال میں صادق ہو، فرماتے ایسا ضروری نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ موجبہ جزئیہ کا نقض طرفین نہ موجبہ کلیہ ہوتا ہے اور نہ ہی موجبہ جزئیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سالبہ جزئیہ کا جو نقض طرفین ہے نہ سالبہ کلیہ ہوتا ہے نہ ہی سالبہ جزئیہ ہوتا ہے۔ نیز جو ہمارے پاس موجبہ جزئیہ ہے اس کا نقض موضوع نہ موجبہ کلیہ ہوتا ہے نہ موجبہ جزئیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سالبہ جزئیہ ہے اس کا جو نقض موضوع ہے وہ بھی نہ سالبہ کلیہ ہوتا ہے نہ ہی سالبہ جزئیہ ہوتا ہے۔ یعنی موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ کو اگر ہم دیکھیں تو دونوں کا نقض تام اور نقض موضوع نہ کلیہ کی صورت میں، نہ جزئیہ کی صورت میں، نہ موجبہ کی صورت میں اور نہ ہی سالبہ کی صورت میں ہوگا۔ البتہ یہاں پہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جناب آپ نے کس دلیل کے تحت یہ بات کر دی کہ موجبہ جزئیہ یا سالبہ جزئیہ کا نقیض نہیں ہوتا؟ مصنف فرماتے ہیں جواب یہ ہے کہ ہم دلیل کے طور پہ یہاں پہ فقط اور فقط جزئیہ کے عدم نقص کو بیان کریں گے، یعنی اگرچہ ہم اس کے کلیہ کی جانب بھی جا سکتے ہیں، لیکن جب بات کریں گے جزئیہ کی کہ موجبہ جزئیہ کا جو نقض ہے وہ موجبہ جزئیہ نہیں ہو سکتا یا سالبہ جزئیہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو سالبہ جزئیہ ہے اس کا جو نقض تام یا نقض موضوع ہے نہ وہ موجبہ جزئیہ ہوگا نہ ہی سالبہ جزئیہ ہوگا۔ فرماتے جب ہم جزئیہ کے عدم نقص کو آپ کے سامنے بیان کر دیں گے تو اسی سے کلیہ کا عدم نقص خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جزئیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کلیت میں داخل ہوتی ہے، اور جب جزئیت کاذب ہو جائے تو کلیت خود بخود کاذب ہو جاتی ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ الثانی الثالبۃ الکلیہ، تو فرماتے ہیں کہ معصورات اربع میں سے دوسرا ہے سالبہ کلیہ جس کے نقص کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ نقض التام و سالبۃ جزئیہ، اس کا جو نقض تام ہے وہ سالبہ جزئیہ ہوگا اور جو اس کا نقض موضوع ہے وہ موجبہ جزئیہ ہوگا۔ مثال لا شیء من الحدید بذهب، یہ سالبہ کلیہ جو اصل قضیہ ہمارا مفروضہ ہے، فرماتے اصل قضیہ ہو جائے گا، اس کے دو مطلوب ہو جائیں گے، یعنی نقض تام اور نقض موضوع۔ فرماتے جو اس کا نقض تام وہ کیا ہوگا؟ بعض لا حدید لیس بلا ذهب، سالبہ جزئیہ کی صورت میں یہ ہو جائے گا۔ و نقض موضوع، نقض موضوع کیا ہوگا؟ بعض لا حدید ذهب، بعض لا حدید ذهب ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں موجبہ جزئیہ بھی جو کہ نقض موضوع ہے یہاں پہ حاصل ہو جائے گا۔ وللبرہان علی ذلک نقول، فرماتے اس پر برہان اور دلیل قائم کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ المفروض و صدقہ، جو ہمارا مفروض ہے جو اصل قضیہ ہے جو سالبہ کلیہ ہے، لا باحا یعنی لا شیء من الحدید بذهب، یہ قضیہ صادقہ ہے۔ جب یہ صادقہ ہے فرماتے اس کی وجہ سے اس کا نقض تام اور اس کا نقض موضوع دونوں صادقہ ہوں گے، یعنی مطلوب اول اور مطلوب ثانی۔ والمدعا صادقہ، اس کا جو مدعا یا مطلوب اول ہے وہ صادق ہو جائے گا، یعنی بعض لا حدید لیسا بلا ذهب، یہ صادقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وصادقہ عین باحا، جو ہمارا مطلوب ثانی ہے موجبہ جزئیہ، فرماتے ہیں وہ بھی صادق ہوگا، یعنی بعض لا حدید ذهب یہاں پر صادق ہو جائے گا۔ تو ایک ہمارا مفروضہ ہے، دو ہمارے مدعا ہیں۔ مصنف فرماتے البرہان، دلیل کیا ہے؟ فرماتے دلیل ہماری وہی ہے جس طرح ہم نے قیاس مساوات سے موجبہ کلیہ کو ثابت کیا ویسے ہی سالبہ کلیہ کو بھی ثابت کریں گے۔ فرماتے اذا صدق لا باحا، فرماتے ہیں کہ جب ہمارا مفروضہ جو ہمارا اصل قضیہ ہے سالبہ کلیہ جب وہ صادق ہوگا تو صادقہ لا حبا، تو سالبہ کلیہ کا جو عکس مستوی ہے، سالبہ کلیہ کا عکس مستوی بھی سالبہ کلیہ ہی ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا۔ جب وہ صادق ہو جائے گا فیستو کو عکس و نقیض الموافق، تو اس کا عکس نقیض موافق بھی صادق ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سالبہ جزئیہ وہو المطلوب الاول، اور یہی ہمارا پہلا مطلوب ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ سالبہ کلیہ کا جو نقض تام ہوتا ہے وہ سالبہ جزئیہ ہوتا ہے، یہ ثابت ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وننقض محمول هذا الاخیر، یہ جو ہمارے پاس اس کا عکس نقیض آیا ہے سین با ہا کی صورت میں، فرماتے ہیں اس کا ہم نقص بیان کریں گے، نقض محمول، نقض محمول جب بیان کریں گے فیحدث، تو کیا ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں یہ سالبہ جزئیہ ہے، سالبہ جزئیہ کا جو نقض محمول ہوتا ہے وہ موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، تو عین باحا فرماتے ہیں یہ ہمارے پاس موجبہ جزئیہ کی صورت میں آ جائے گا، وہو المطلوب الثانی، اور یہ ہمارا مطلوب ثانی ہے جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے یہاں پہ عکس مستوی سے مدد لی، پھر ہم نے عکس نقیض موافق سے مدد لی، تو ہمارا مطلوب اول ثابت ہو گیا،
پھر ہم نے عکس نقیز موافق کا نقض محمول بیان کیا، جب نقض محمول بیان کیا تو اس سے ہمارا مطلوب ثانی بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہ تو بات ہوگی مکمل کس کی؟ سالبہ کلیہ کی۔ تو گویا کہ ہم نے جو اصلی جو ہمارے پاس دو صورتیں تھیں، صورت اربع میں سے موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ، ان دونوں کو آپ کے اوپر واضح کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، جس کو ہم نے کہا تھا کہ موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ کا نقض نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب اس کی دلیل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ الثالث والرابع، تیسری اور چوتھی قسم کون سی ہے ماسورات اربع کی؟ الجزئیتان، دونوں جزئیہ۔ مراد کیا ہے؟ یعنی موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ۔ یعنی کیا مطلب؟ لیسا لہما نقض تام ولا نقض موضوع، فرماتے ہیں نہ ان کا نقض تام ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا نقض موضوع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر موجبہ جزئیہ ہے تو موجبہ جزئیہ کا نقض تام نہ موجبہ کلیہ کی صورت میں نہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں۔ اس طرح فرماتے ہیں جو ہمارے پاس سالبہ جزئیہ ہے نہ اس کا نقض تام سالبہ جزئیہ کی صورت میں نہ سالبہ کلیہ کی صورت میں۔ اس طرح فرماتے ہیں جو ہمارے پاس موجبہ جزئیہ ہے اس کا جو نقض موضوع ہے نہ وہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں نہ ہی وہ سالبہ کلیہ کی صورت میں۔ اسی طرح الآخری فرماتا ہے کہ جو ہمارے پاس موجبہ جزئیہ یا سالبہ جزئیہ ہے اس کا نقض تام اور نقض موضوع نہ موجبہ میں لے سکتے ہیں، نہ سالبہ میں لے سکتے ہیں، نہ کلیہ میں لے سکتے ہیں اور نہ ہی جزئیہ میں لے سکتے ہیں۔ وَلِلْبَرْهَنَةِ عَلَىٰ ذَلِكَ يَكْفِي الْبُرْهَانُ عَلَىٰ عَدَمِ نَقْضِهَا إِلَى الْجُزْئِيَّةِ، مطلب اس پر برہان قائم کرنے کے لیے ہمارے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم جزئیہ کے عدم نقص کو آپ کے اوپر واضح کر دیں۔ جب جزئیہ کا عدم نقص آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا فَيُعْلَمُ بِطَرِيقِ أَوْلَىٰ عَدَمُ نَقْضِهِمَا إِلَى الْكُلِّيَّةِ، تو فرماتے ہیں کلیہ کا نقض، یعنی مراد کیا ہے؟ نقض تام اور نقض موضوع دونوں کی بات کریں تو نقض تام اور نقض موضوع دونوں کا جو کلی میں نقص آتا ہے فرماتے ہیں وہ بطریق اولا یہاں پہ باطل ہو جائے گا، اس کا کذب آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جزئی ہوتا ہے وہ کلی میں داخل ہوتا ہے، تو جب جزئی کاذب ہو جائے تو پھر کلی خود بخود ہی کاذب ہو جائے گی۔ کما قدمنا فی عدم انعکاس الموجبۃ الجزئیۃ بعکس نکیز، جس طرح ہم نے عکس نکیز کے باعث میں کہا تھا کہ ہم فقط اور فقط کیا کریں گے؟ موجبہ جزئیہ کے برہان کو ہم نے کہا تھا بیان کریں گے، اور موجبہ جزئیہ کے برہان سے کیا ہو جائے گا؟ جو موجبہ کلیہ اس کا برہان خود بخود ہی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ سالبہ کلیہ جو ہمارے پاس آتا ہے اس کا جو نقض ہوگا نقض تام سالبہ جزئیہ کی صورت میں، اور اس کا نقض موضوع موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ مصنف اس کو بھی موجبہ کلیہ کے مانند طریقہ تحویل اصل سے ثابت کرتے ہیں۔ البتہ یہ برہان ہمارے پاس تین مراحل میں آتا ہے۔ پہلے ہمارے پاس مفروضہ ہے، دوسرا ہمارے پاس مدعا ہے، اور تیسرا ہمارے پاس برہان ہے۔ برہان یہ ہے کہ جب اصل صادق ہو تو اس کا عکس مستوی بھی صادق ہوگا، جب عکس مستوی صادق ہوگا تو اس کا عکس نکیز موافق بھی صادق ہوگا، پس مطلوب اول ثابت ہوگا۔ ان تین مرحلے ہیں، اصل قضیہ کا عکس مستوی کا عکس نکیز موافق، ان تین مرحلوں سے کیا ہو جائے گا؟ مطلوب اول ثابت ہو جائے گا۔ جب مطلوب اول ثابت ہو جائے گا اور یہ عکس نکیز موافق ہمارے پاس آ جائے گا، اس عکس نکیز موافق جو کہ صادقہ ہے، جب اس کا نقض محمول بیان کریں گے تو فرماتے ہیں ہمارا مطلوب ثانی بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہ تو بات ہوگی مکمل سالبہ کلیہ کی۔ جہاں تک تعلق ہے موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ کا، فرماتے ہیں ان کا نہ نقض تام ہوتا ہے نہ نقض موضوع ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی نہ جزئیہ میں نہ کلیہ میں نہ موجبہ میں نہ سالبہ میں کسی بھی صورت میں ہم ان کا نقص حاصل نہیں کر سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔